28ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ سورۃ المجادلہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ مجادلہ کے معنی ہے بحث کرنا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سنا اس عورت کی باتوں کو کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے اور یہ اوس بن صامت کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ کسی وجہ سے اوس بن صامت نے غصے میں مجھے کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کا حکم بتائیے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، تو وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی تو میں اپنے بچوں کو اوس کے پاس رکھوں تو وہ ماں کی شفقت سے محروم رہیں گے، اور خود میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، میں کہاں سے انہیں کھلاؤں گی؟ اور یوں میرے شوہر مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے، مگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، تو بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو یہ بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اور چونکہ اس کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہونے والی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سنا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی گفتگو کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرما رہے ہیں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے پروردگار تو کوئی حکم نازل کر اس مسئلے کے بارے میں۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالی تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کا حکم بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے، اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم عورت سے تشبیہ دے، مثلا کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، اپنی بیوی کو اگر کوئی یہ کہے اور زہار کی نیت ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اب مرد کا عورت سے قربت کرنا یہ حرام ہوگا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم
وہ لوگ جو تم میں سے ہیں، تم میں سے جو بھی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں کی مثل کہتے ہیں، ما ہن امہاتہم، یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی تھی، مگر اسلام میں ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ وقتی حرمت ہے، کفارہ ادا کر دے تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، جن عورتوں کے بطن سے ہی پیدا ہوئے ہیں وہی ان کی مائیں ہیں۔ تو بیوی تو ماں نہیں بنتی، مگر یہ جملہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے اور نیت زہار کی ہو، یعنی اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرنا مقصود ہو، تو پھر زہار کے مسائل ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ ضرور بری بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالی ضرور درگزر فرمانے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، انہیں اپنی ماں کی مثل کہہ بیٹھیں یا اپنی بیٹی یا بہن کی مثل، یا ایسی عورتوں کی مثل جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ایسی عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کی مثل یا ان کی پیٹھ کی مثل، یا اس طرح اعضاء کی مثل وہ کہیں اور زہار کی نیت ہو۔ ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرنا چاہیں، یعنی اپنے قول کو واپس لینا چاہیں، حرمت کو ختم کرنا چاہیں، لما قالوا، اس سے رجوع کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو لازم ہے چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ غلام اگر میسر نہ ہو پھر کیا کریں؟ فمن لم یجد، پس جسے غلام میسر نہ ہو، فصیام شہرین، شہرین 2 مہینے 60 روزے، فصیام شہرین متتابعین، 60 روزے مسلسل رکھیں، من قبل ان یتماسا، یہ 60 روزے چھونے سے پہلے رکھنے ہیں۔ لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جملہ ایک ہے، تو میری ماں کی مثل ہے، لیکن کفارہ تو دیکھیں، غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے مسلسل، کہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے ہوں گے۔ اب لوگوں کو یہ مسائل بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی سختی ہے، کہ مولوی لوگ تو بڑی سختیاں کرتے ہیں۔ تو بات سختی کی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ماننا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر ہمیں سخت لگتا ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ شریعت کے یہ احکامات اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کے مطابق ہیں، کہ وہ حکمت جس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ تو انسان شریعت کی باریکیوں کو مشکل نہ سمجھے،
بلکہ ہر معاملے میں وہ یہ ذہن بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مجھے وہ سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. فمن لم یستطع، یہاں پر ایک چیز ہے کہ کسی نے کہا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی مثل ہے، اس میں نیت زہار کی یا حرمت کی نہیں ہے، بلکہ بات چل رہی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ بھی بڑی سخی تھی اور تو سخاوت میں میری ماں کی مثل ہے، تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. یہاں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تو میری ماں کی مثل ہے یا بیٹی کی مثل ہے، اس میں نیت زہار ہو، یعنی اپنی زوجہ کو وہ حرام قرار دے رہا ہو. فمن لم یستطع، بس جو کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھے کہ وہ 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا صبح و شام. جنہیں صبح کھلایا ہے انہیں ہی شام کو کھلانا ہوگا. اس طرح 60 مسکینوں کو صبح کا کھانا اور 60 مسکینوں کو شام کا کھانا، اور دونوں کھانوں میں ایک ہی مسکین ہو تو یہ 60 کا ہنسا اور عدد پورا ہوگا. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو روزانہ صبح و شام کا کھانا کھلائے اور یہ 60 دن تک وہ کرے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہے 2 کلو اور 50 گرام آٹا، 2 کلو اور 50 گرام آٹا یا اس کی قیمت 60 ایسے غریبوں میں تقسیم کرے کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، تب بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. یعنی اگر 40 روپے یا 45 روپے پاکستان میں اس کی قیمت بنتی ہے تو 40 روپے 60 غریبوں میں تقسیم کرنے ہوں گے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، باؤنڈری ہے شریعت کی، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے اندر اندر رہنا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو شریعت کے احکام کا، ایسے واضح احکام کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے واضح روشن آیتوں کو نازل کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس قیامت کے دن اللہ تعالی ان سب کو جمع فرمائے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے متعلق خبر دے گا. قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے. سب جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اعمال کی خبر دے گا. احصاہ اللہ، اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی. وَنَسُوهُ، اور وہ لوگ ان گناہوں کو بھول چکے ہیں. ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے گناہ ہوں گے کہ شاید ہم نے وہ کیے ہوں اور اب یاد بھی نہ ہوں کہ ہم نے کیا کیے ہیں. مگر نامہ اعمال جب کل بروز قیامت کھلے گا تو ذرہ برابر
نیکی بھی ہوگی اور ذرہ برابر برائی بھی لکھی ہوگی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگہبان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے نامہ اعمال کے گناہ ہمیشہ کے لیے نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. 28ویں پارے کا آغاز ہوگا. سورۃ المجادلہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے